اس خطبے میں علامہ نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے جو ان کی شخصیت کا عنوان ہے. یعنی علامہ پرائمریلی پیغامبر خودی ہیں، خودی کا پیغام لے کے آنے والے شاعر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب حماد عارف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں کلام پاک کے نور سے مستفید کریں. جناب حماد عارف صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ حماد عارف صاحب. اور نعت رسول مقبول کے لیے میں سعادت حاصل کرتا ہوں، اور ایک نعت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی نظر کرتا ہوں. مہکے ہوئے گلاب کی صورت کھلا ہوا، مہکے ہوئے گلاب کی صورت کھلا ہوا، نام نبی ہے نور خدا سے دھلا ہوا. مہکے ہوئے گلاب کی صورت کھلا ہوا، نام نبی ہے نور خدا سے دھلا ہوا. کیوں نہ کرے نثار شہ دی پہ جان و دل، کیوں نہ کرے نثار شہ دی پہ جان و دل. ہم آسیوں پہ ہے در جنت کھلا ہوا. سہمے ہوئے بشر کو ملی آپ سے زباں، سہمے ہوئے بشر کو ملی آپ سے زباں. کھولا ہے آپ نے لب انسان سلا ہوا. دو نیم چاند کو کیا انگشت پاک سے، دو نیم چاند کو کیا انگشت پاک سے. واپس بلایا آپ نے سورج ڈھلا ہوا. سردار انبیاء تیری بعثت کے فیض سے، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری بعثت کے فیض سے جینے کا نا امیدوں کو ایک حوصلہ ملا، جینے کا نا امیدوں کو ایک حوصلہ ہوا. زاہد میں آج بانٹتا پھرتا ہوں ہر طرف، زاہد میں آج بانٹتا پھرتا ہوں ہر طرف. مجھ کو در نبی سے ہے اتنا ملا ہوا. اور اب میں مزید حائل نہیں ہونا چاہتا. میں خود بہت بیتاب تھا. پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کے آج لیکچر ہے، تو میں اس میں بالکل، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے دانشوران ہمارے درمیان موجود ہیں. اور میں طاہر حمید تنولی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بہت شکریہ جناب شمسی صاحب. آج یہ جو سیریز ہے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے زیر اہتمام ریکنسٹرکشن پر لیکچرز کی، اس میں جو ریکنسٹرکشن کا چوتھا لیکچر ہے وہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے. اس سے پہلے 3 لیکچر جو ہیں وہ جناب سوچ صاحب نے اس پہ گفتگو کی، اور میری محرومی کہ میں انفارچونیٹلی اس میں حاضر نہیں ہو سکا، حالانکہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں کچھ سیکھنے کے لیے ضرور آؤں، لیکن بس اس طرح کے کچھ بے ترتیبی ہے زندگی میں کہ وہ آنے میں حائل رہی. آج کا جو لیکچر ہے اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ انسانی خودی ہے. دا ہیومن ایگو، ہز فریڈم اینڈ امورٹیلٹی. اس خطبے کی ایک بڑی مرکزی اہمیت ہے علامہ کی فکر کے اندر بھی، علامہ کی شاعری کے اندر بھی، یعنی جو مضامین اس خطبے کے اندر ہیں اور ریکنسٹرکشن کے اندر بھی. کیونکہ اس خطبے میں علامہ نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے جو ان کی شخصیت کا عنوان ہے. یعنی علامہ پرائمریلی پیغامبر خودی ہیں، خودی کا پیغام لے کے آنے والے شاعر ہیں، اور خودی ہی کے فلسفے کی طاقت سے انہوں نے قوم کو جگانے کی، قوم کو کھڑا کرنے کی، قوم کو سراپا میں بنانے کی جدوجہد کی ہے. تو اس کی جو فلسفیانہ جہتیں ہیں ان پہ علامہ نے اس خطبے میں کلام کیا ہے. اور اس موضوع کو آپ اس سے اندازہ کریں کہ خود علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ خودی کا جو تصور ہے
اتنا آسان تصور نہیں ہے۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے منطقی استدلال سے زیادہ ذاتی تجربہ اور مشاہدہ درکار ہے، اور اس کا بیان پھر اتنا ہی زیادہ مشکل ہے۔ اور خود علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اس مضمون کے بیان پر قدرت حاصل کرنے میں کم و بیش 15 سال لگ گئے، یعنی اس موضوع کی مختلف جہات پہ غور کرتے کرتے اور اس کو مرحلہ بیان تک لاتے لاتے 15 سال علامہ نے صرف کیے۔ یہ علامہ کا اپنا بیان ہے، یعنی خود ہی کا تصور اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تو یہ کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے۔ اب اس کی اہمیت اور ہر کوئی تصور تھا علامہ کے سامنے، علامہ نے جس کو سمجھا اس کو انہوں نے خود ہی کا عنوان دیا، اور پھر اپنے سارے فکر و فلسفے کا مرکز و محور بنا کے اس کے اوپر پھر انہوں نے آگے چل کے گفتگو بھی کی۔ تو جب اس خطبے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بہت سی جہات ہمیں اس تصور کی کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن ایک لمیٹیشن ہے۔ وہ لمیٹیشن یہ ہے کہ چونکہ ان خطبات میں علامہ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ جدید فکر سے متاثرہ لوگ ہیں، اور اس خطبے کو پڑھ کے لگتا ہے کہ اگر علامہ یہی مضمون اپنے روایتی انداز سے بیان کرتے تو شاید ان کے لیے اتنی مشکل بھی نہ ہوتی بیان کرنے میں، جتنی مشکل سے ان کو یہاں گزرنا پڑا۔ کیونکہ یہاں انہیں جیسا علامہ نے ایک جگہ فرما رکھا ہے کہ عذاب دانش حاضر جانتا ہوں میں کہ ڈالا گیا ہوں اس میں مثل خلیل، یعنی آج کی جو دانش ہے اس کی آگ میں مجھے خلیل اللہ کی طرح ڈالا گیا ہے، مجھے پتہ ہے اس کا عذاب کیا ہے۔ کیونکہ آج کے علوم اور آج کی دانش آپ کو شک کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ تو اب اس سے نکالنے کے لیے اپنی قوم کو، اپنی قوم کے پڑھے لکھے ذہن کو علامہ کو ایک مشقت سے گزرنا پڑا، یعنی وہی کام جو بڑی آسان پیرائے میں اور آسان طریقے سے ہو سکتا تھا، اس کام کو کرنے کے لیے علامہ کو جب جدید علوم کو برتنا پڑا، جدید فلسفوں پہ انحصار کرنا پڑا، تو اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو بہت کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس فکر کا سہارا لے کے آپ بات کر رہے ہیں وہ فکر ہر جگہ آپ کو سپورٹ کرتی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جن اصطلاحات میں آپ بات کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اصطلاحات سراسر آپ کے معنی کا ابلاغ کا ذریعہ ہو، کیونکہ وہ ادار اصطلاحات ہیں، وہ مستعار ٹرمنالوجی ہے، بارو ٹرمنالوجی ہے، بارو سائنسز ہیں۔ تو اس کے اندر رہ کے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر مسائل ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل ہم اس خطبے میں بھی نظر آتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر آپ کھولنے لگیں تو شاید وہ آپ اپنی روایت سے ہٹ جائیں، لیکن جب آپ اس کو پورے اس منظر نامے میں رکھ کے دیکھتے ہیں جہاں علامہ بات کر رہے ہیں تو پھر مسئلہ نہیں رہتا، اعتراض نہیں رہتا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ریکنسٹرکشن کو پڑھ کے سمجھ آتی ہے، اور خصوصاً اس خطبے کو بھی پڑھ کے سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس علم الکلام کی آج ضرورت ہے ہمیں، جس تھیولوجی کی آج ہمیں ضرورت ہے، اپنی ایمانیات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جس استدلال کی ضرورت ہے، وہ استدلال ہمیں علامہ کی فکر اور یہ کتاب فراہم کرتی ہے، ریکنسٹرکشن فراہم کرتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک اعلان سنا تھا، پھر وہ اعلان پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ پرائم منسٹر نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم القادر یونیورسٹی بنا رہے ہیں، یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہوگی جہاں پہ اسپرچویلٹی کو، مذہب کو، سائنس کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ہم اس کو ایک وحدت کے طور پہ دنیا کے سامنے رکھیں گے اور ایک سپر سائنس کے طور پہ سامنے رکھیں گے۔ تو جب میں نے وہ جو اسپیچ سنی تو جب اپنے سرمایے پہ خیال گیا تو یہ شاید میری نارسائی ہے، کنکلوژن یہ نکلا کہ واحد ریکنسٹرکشن ہے جو اس خواب کو تعبیر میں بدل سکتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے جس پہ کھڑے ہو کے اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں سیریس اور مخلص ہیں، تو اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے لیے سنگ بنیاد اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ریکنسٹرکشن ہے۔ تو میں جب اس خطبے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا، جناب شمسی صاحب کا، عمر رضا صاحب کا، ان کی ٹیم کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ ایک بھولا ہوا سبق ہے جس پہ انہوں نے ہمیں بھی پڑھنے پہ لگا دیا ہے کہ ہم بھی پڑھیں، اس کو ریفریش کریں، ان چیزوں کو دوبارہ تازہ کریں، اپنے فہم کو درست کریں اور پھر اس بات کو آگے بھی پھیلائیں، کیونکہ یہ خلا ہے آج کی ضروریات اور ہماری ایمانیات کے درمیان، جس خلا کو ہم اس ریکنسٹرکشن کے ذریعے سے پر کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں اسی پہ ایک دو جملے عرض کر کے موضوع پہ آتا ہوں، جس میں علامہ فرماتے ہیں اسی خطبے میں ایک جگہ کہ دا موسٹ ڈپریسنگ ایرر آف میٹیریلزم
is the supposition that finite consciousness exhausts its object. Philosophy and science are only one way of approaching the object. There are other ways of approach open to us. علامہ فرماتے ہیں کہ آج کی جو مادیت ہے اس کی سب سے بڑی غلطی ہی یہ ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے موضوع کا مکمل طور پہ احاطہ کر سکتی ہے، اور یہ غلط ہے۔ یعنی سائنس اور فلسفہ کسی حقیقت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، حقیقت تک پہنچنے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں جو سائنس اور فلسفے کی ڈومین سے باہر ہے۔ تو اب وہ ذرائع کیا ہیں؟ ان ذرائع تک جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر ہم اپنی ذات کی جو گہرائیاں ہیں شعور کی، ان سے آشنا ہوتے ہیں۔ اب علامہ فرماتے ہیں اٹ may fairly be argued that in view of the more recent developments of science, such as the nature of matter as bottled up light waves, the idea of the universe as an act of thought, finiteness of space and time, and Heisenberg's principle of indeterminacy in nature, the case for a system of rational theology is not so bad as Kant was led to think. علامہ فرما رہے ہیں کہ میں پورے استدلال سے آپ کے سامنے یہ بات کر سکتا ہوں کہ سائنس نے جو حقائق آج ہمارے سامنے کھولے ہیں، مثلا یہ بات کہ روشنی جو ہے وہ کوانٹم پیکٹس ہیں، ویو کے پیکٹس ہیں، یا یہ بات کہ کائنات ایکٹ آف تھاٹ ہے، یا یہ بات کہ ہیزنبرگ ہمیں انسرٹینٹی سے اس کائنات کی ماہیت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کانٹ کے تصور کے بالکل برعکس ایک نئی تھیالوجی کو ڈیولپ کرنے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ آ کے آپ کو ایک بنیاد ملتی ہے کہ آپ سائنسز کو، آپ ریلیجن کو، آپ اسپریچولیٹی کو کس طرح استعمال کر کے ایک اپنی نئی بنیاد کو وضع کر سکتے ہیں، نئی بنیاد کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو ریکنسٹرکشن اس میں ہمیں اس انداز سے آگے بڑھنے کا ایک سامان اور ایک راستہ دیتی ہے۔ اس خطبے کو اگر ہم دیکھتے ہیں حاضرین گرامی، اس کا عنوان دا ہیومن ایگو، ہز فریڈم اینڈ امورٹیلٹی۔ اب دیکھیں علامہ نے یہ نہیں فرمایا دا ہیومن ایگو اٹس فریڈم، حالانکہ ایگو کے لیے جب پروناؤن علامہ نے استعمال کیا تو کئی جگہ پہ ریکنسٹرکشن میں اٹس کا پروناؤن بھی استعمال کیا، ہز کا پروناؤن استعمال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ کتنی ان کے نزدیک ایگو ایک فعال جو ہے وہ اینٹی ہے اس کائنات کی، اور انسانی ہستی کی بھی کتنی فعال اینٹی ہے، اس کے لیے وہ ہز کا پروناؤن استعمال کر کے اس کے اوصاف کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں، ہمارے مترجمین نے انسانی خودی، جبر و قدر، حیات بعد الموت، اس طرح کے تراجم کیے ہیں۔ اب علامہ نے جو دو لفظ استعمال کیے ہیں آپ دیکھیں، وہ بھی پازیٹیو کانوٹیشنز ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں۔ یعنی جب تقدیر کی بات کی تو اس کی فریڈم کی بات کی، اور جب اس زندگی کے بعد کی زندگی کی بات کی تو امورٹیلٹی کی بات کی۔ یعنی علامہ کی نظر ہیومن ایگو کے ان پہلوؤں پہ ہے جو اس کائنات پہ غالب آنے والے پہلو ہیں، جو ہمیں پیش قدمی کی استعداد دینے والے پہلو ہیں، جو ہمیں ارتقاء کی منزلوں کی طرف بڑھنے کا وصف اور پوٹینشل دینے والے پہلو ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی تصور ہے انسانی خودی کے بارے میں، ایگو کے بارے میں، جس کو لے کے علامہ اپنی بات کو آگے چلتے ہیں۔ اب یہ خودی ہے کیا، جس کو علامہ نے یہاں ڈسکس کیا ہے؟ اگر آپ علامہ کی بقیہ تحریروں کو بھی دیکھیں تو ہمیں یہ جو تصور ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی وضاحت ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے۔ مثلا اگر ہم اسرار خودی کو دیکھیں تو جب چھپی تو اس کا جو دیباچہ علامہ نے لکھا تھا اس میں علامہ نے اس کو ڈیفائن کیا تھا، اور یہ دیکھ 1915 کے اندر اسرار خودی چھپی تھی۔ اس میں علامہ نے یہ لکھا کہ خودی وحدت وجدانی یا شعور کا وہ روشن نقطہ ہے جس سے تمام انسانی تخیلات اور جذبات مستنیر ہوتے ہیں۔ یہ پر اسرار شے فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے۔ یہ خودی یا انا یا میں جو اپنے عمل کی روح سے ظاہر ہے لیکن اپنی حقیقت کی روح سے مضمر یعنی چھپی ہوئی ہے، تمام مشاہدات کی خالق ہے۔ اب یہ علامہ نے اس کو ڈیفائن کیا، اپنے ایک صفحے کا دیباچہ ہے، اس کے اندر اس میں سے یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اردو میں یہ علامہ نے اس کا پیش رفت لکھا تھا کہ خودی جو ہے وہ ہمارے شعور کا ایک پہلو ہے، یا شعور کا ایک عنوان ہے جس نے ہماری پوری کی پوری ذات کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ایک
وحدت نامی میں بدل کر رکھا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے ایک کل کے طور پہ کھڑا ہوں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس بات میں میرا بدن اور میرا شعور دونوں شامل ہیں اور تفریق نہیں کی جا سکتی. وہ کسی نے کہا نا کہ ہاتھوں کو عجب ربط ہے لا شعور سے، ہلتے ہیں ہاتھ اظہار مدعا کے ساتھ ساتھ. ایک وحدت، جس چیز نے مجھے اس وحدت میں بدل رکھا ہے وہ میری خودی ہے، وہ میری انا ہے، وہ میرا شعور ہے. لیکن اس جملے کا اینڈ علامہ نے کس پہ کیا ہے کہ یہی خودی جو ہے، یہی انا جو ہے تمام انسانی مشاہدات کی خالق ہے. اب یہاں پہ کوسچن کھڑا ہوتا ہے، کیا مشاہدہ خودی کو شعور دیتا ہے یا خودی کا شعور مشاہدوں کو وجود دیتا ہے؟ اور شاید یہی مشکلات تھیں کہ علامہ نے اگلے ایڈیشن میں اس دیباچے کو شامل نہیں کیا، ڈراپ کر دیا، اور آج تک یہ دیباچہ دوبارہ نہیں چھپا. اور بات وہی ہے جیسا علامہ نے فرمایا کہ اتنا آسان نہیں ہے خودی کے مضمون کو پیرایا اظہار دے دینا جس میں کوئی ابہام ہی نہ بچے. کو جیسے جیسے یہ بیان آگے چلتا گیا تو پھر علامہ اس کے اندر اس میں مزید توضیح اور تشریح کرتے چلے گئے، اور اس تصور کو جو ان کے باطن پہ منکشف تھا، جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا کہ اس کو سمجھنے کے لیے منطقی استدلال سے زیادہ ذاتی تجربہ اور ذاتی مشاہدہ درکار ہے. تو جیسے جیسے ذاتی تجربہ اور ذاتی مشاہدہ علامہ کا بڑھتا گیا تو اس کے اندر ایک واضحیت بھی آتی چلی گئی. اچھا، اب یہ ایک بڑا مسلسل عمل ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے تقریباً 20 سال پہلے، سارے خودی 1915 میں چھپی ہے، اس سے 20 سال پہلے علامہ کا ایک آرٹیکل چھپا تھا جو عبد الکریم الجیلی کے انسان کامل کے بارے میں تھا. وہاں بھی ہمیں یہ مباحث ملتے ہیں خودی کے بارے میں. اور انڈین اینٹیکیوری نام کا ایک رسالہ تھا، اس میں یہ چھپا. اور یہ مضمون علامہ کی فکر میں اتنی اہمیت کا حامل ہے، حالانکہ ابتدائی زمانے میں چھپا، کہ آپ دیکھیں جب علامہ نے اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، تو اس مضمون کا تقریباً 70-80% حصہ اس میں کھپا دیا لفظ بلفظ. یعنی یہ جو عبد الکریم الجیلی کی کہ ڈاکٹرن آف وننس ہے، ان کا نظریہ توحید ہے، اور جو ان کا نظریہ انسان کامل ہے، اس مضمون کا 70% حصہ لفظ بلفظ آپ کو علامہ کے میٹا فزکس کے تھیسس میں مختلف جگہوں پہ بکھرا ہوا ملے گا. جہاں جہاں ریلیونس کی علامہ نے وہ وہاں پہ دے دیا. یعنی علامہ کی فکر میں ایک تسلسل کے ساتھ یہ تصور، ان کی جو شعوری بلوغت کے آغاز سے ہی ہمیں یہ تصور ملتا ہے، وہ چلتا چلا گیا اور آگے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا. تو اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس کا اوریجن کیا ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اگر علامہ اپنے تصور خودی کو روایتی انداز میں کھڑے ہو کے بیان کرتے تو زیادہ آسانی سے بیان کر پاتے. انہوں نے نکلسن کے نام میں یہ بات لکھی. جب یہ ویسٹ منسٹر کی ڈسکشن شروع ہوئی اور کچھ سوالات ہوئے تو بڑا لمبا خط علامہ کا نکلسن کے نام ہے، جس کے آخری پیراگراف کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اسرار خودی کا فلسفہ تمام تر مسلمان صوفیاء اور حکماء کے مشاہدات اور افکار سے ماخوذ ہے. اب علامہ نے یہاں 2 لفظ استعمال کیے، مشاہدات اور افکار، اور اس سے پہلے 2 طبقات کا ذکر کیا، صوفیاء اور حکماء. یعنی صوفیاء کے مشاہدے اور فلاسفہ کی جو فکر تھی اس کی بنیاد پہ علامہ نے اس اپنے نظریہ خودی کو ترتیب دیا، سمجھا اور اس کو بتدریج ڈیولپ کرتے گئے. اچھا، جب اب اس کو بیان کرنے پہ آئے تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ علامہ نے اپنا کوئی بھی علمی یا ادبی کارنامہ صرف علمی یا ادبی مقصد کے لیے نہیں کیا. ان کے پیش نظر ایک بہت بڑا مقصد تھا، وہ مقصد احیاء ملت تھا. وہ مقصد قوم کو غلامی سے نکلنے کے لیے کے قابل بنانا تھا. تو جب وہ اس فکر کو قوم کے سامنے رکھ رہے تھے تو اب ان کے پاس 2 راستے تھے. یا تو وہ اس فکر کو قوم کے سامنے اخلاقی طور پہ رکھتے یا استدلالی طور پہ. تو علامہ نے استدلالی طور پہ رکھنے کا راستہ اختیار کیا، چونکہ وہ خود مشرق و مغرب کے علمی سرچشموں سے براہ راست فیض یاب تھے، ان مشکلات سے آگاہ تھے، ان چیزوں کو جانتے تھے. تو جب انہوں نے استدلالی طور پہ اپنے تصور خودی کو بیان کیا تو اس کے مراحل کیا ہوئے؟ سب سے پہلے انہوں نے اس پہ بات کی کہ خودی ہے کیا، جیسا میں نے دیباچے کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. پھر یہ اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، انسانی خودی کا مصدر کیا ہے، اس کا صدور کہاں سے ہوتا ہے، فرام ویئر اٹ ایمرجز. اور اگلی بات یہ ہے
کہ اس خودی کا فرد کے ساتھ تعلق کہاں جا کے جڑتا ہے، یعنی ظاہر ہے وہ شعور اور فکر کے ساتھ جڑتا ہے، انسانی فکر اور شعور کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی تربیت کس طرح ہو سکتی ہے۔ جب تربیت ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر کن مراحل سے گزر کے وہ آگے بڑھے گی، اور اس کا پھر خارج میں ظہور کن کمالات کی صورت میں ہوگا، جس کو انسان کامل کہتے ہیں، مرد مومن کہتے ہیں، یہ سارا کچھ کہتے ہیں۔ تو ایک استدلالی طریقے سے جب وہ بیان کرتے تو اس میں ہمیں ایک بڑے منطقی ربط اور جس کو آپ کہتے ہیں تسلسل نظر آتا ہے، یہ ان کے بیان میں بھی ہے اور ان کے پورے علمی سفر کے ارتقاء میں بھی ہے۔ میں ایک مثال پیش کروں گا کہ جب علامہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں اپنے میٹا فزکس میں، تو اس میں علامہ فرما رہے ہیں کہ دی ایٹم آف دی اشارائٹس از اے فلیٹنگ مومنٹ آف ڈیوائن ول، کہ یہ جو جوہر ہے اشاعرہ کے نزدیک وہ رضائے خداوند، مشیت خداوند کا ایک لمحہ جاریہ ہے، یعنی مشیت خداوند کا لمحہ جاریہ جب تجسیم میں آتا ہے تو وہ ایٹم بنتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات کا علامہ کر رہے ہیں 1905 7 8 کے دوران، جب وہ اپنا تھیسس لکھ رہے ہیں پی ایچ ڈی کا میٹا فزکس کا، اس کے پیج 71 کا میں جملہ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اسی بات کو علامہ ریکنسٹرکشن میں کہہ رہے ہیں، جو 20 27 28 کی ان کی ہے کنٹریبیوشن ہے، وٹ وی کال نیچر اور دی ناٹ سیلف از اونلی اے فلیٹنگ مومنٹ ان دی لائف آف گاڈ، جس کو ہم نیچر کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ لائف آف گاڈ کا ایک لمحہ رواں ہے، ایک لمحہ جاریہ ہے۔ کئی ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایک تسلسل ہے علامہ کی فکر کے اندر کہ جس سے وہ گزرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اپنے اس پورے فکر کو بیان کرتے ہوئے۔ تو جب ہم اس خطبے پہ آتے ہیں تو 3، جیسا اس کے عنوان سے ظاہر ہے، 3 چیزوں کو علامہ نے اس میں ڈسکس کیا ہے: ہیومن ایگو کو، انسانی خودی کو، اس کے دائرہ اختیار اور اختیار عمل کو، اس کی آزادی کو، آزادی ارادہ کو، اور اس کی بقائے دوام کو۔ سب سے زیادہ علامہ نے توجہ دی ہے خودی کو، یعنی کم و بیش اس خطبے کے 12 صفحات صرف خودی کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد کم و بیش 4 صفحات پہ علامہ تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر اگلے 10 صفحات میں حیات بعد الموت کو موضوع بناتے ہیں۔ اور تینوں موضوعات پہ بات کرتے ہوئے وہ اپنے بنیادی مصادر پہ قائم رہتے ہوئے بات کرتے ہیں، گو اپنے استدلال میں وہ جدید فکر کو بھی استعمال کرتے ہیں، جدید مفکرین کے حوالہ جات بھی دیتے ہیں، ان کے ریفرنسز بھی لے کے آتے ہیں، لیکن جہاں جہاں ان کو ان سے سپورٹ ملتی ہے۔ اس تصور پر مختصراً بات کرنے کے بعد کہ انسانی خودی علامہ کے نزدیک بنیادی طور پہ شعور کا وہ نقطہ ہے، شعور کی وہ روشنی ہے جس نے میری ذات کو ایک وحدت میں کمپوز کیا ہوا ہے، ایک وحدت میں بدل رکھا ہے۔ شعور کا میرا وہ پہلو جس نے میری ذات کو میری ذات بناتے ہوئے مجھے اپنی اصل کے ساتھ بھی جوڑ رکھا ہے، ذات خداوند کے ساتھ۔ اب ہم اس خطبے پہ آتے ہیں تو علامہ فرماتے ہیں، جہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے جب انسان کے بارے میں بات کی ہے تو اس کے بارے میں 3 باتوں کے ذریعے سے اس کا تعارف کروایا ہے، یعنی انسان کے تعارف میں قرآن مجید کے 3 ایسے بیانات ہیں، 3 ایسے نیریٹیوز ہیں جن کو علامہ نے اپنے اس خطبے کی ابتدا بنایا ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسان تخلیق مجتبی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو مجتبی بنایا ہے۔ مجتبی کا مطلب یہ ہے اللہ نے پوری کائنات پیدا کی ہے لیکن اس میں سے چنا صرف انسان کو ہے، اپنے کسی منصب سے نوازنے کے لیے، اپنے کسی اعتماد سے نوازنے کے لیے، کسی غیر معمولی کوئی کردار سونپنے کے لیے۔ اس پوری کائنات میں سے جس کو درجہ اجتباء پہ اللہ لے کے آیا ہے وہ انسان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ وہ درجہ کیا ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کرنا تھا، کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور تیسری بات یہ، خلیفہ بناتے ہی انسان کو اللہ نے کوئی امانت بھی سونپی ہے، ایسی امانت جس کائنات میں کوئی دوسرا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ امانت اگر اللہ نے کسی کو سونپنی چاہی بھی تو اس نے انکار کر دیا۔ لہٰذا قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، ہم نے اپنی امانت آسمان اور زمینوں کے سامنے رکھی
لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور انسان نے اس ایمان کو سینے سے لگا لیا۔ تو یہ جو 3 بنیادی قرآن مجید کے بیانات ہیں، ان کے ذریعے سے علامہ انسان کا تعارف کرواتے ہیں۔ اب ظاہر ہے قرآن مجید صرف انسان کے تعارف کے بارے میں ان 3 بیانات پر مشتمل کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اور بھی بہت سی چیزیں انسان کے بارے میں بیان کی ہیں، اچھی بھی بیان کی ہیں، انسان کی برائیاں بھی، کمزوریاں بھی بیان کی ہیں۔ جیسا کہ آخری آیت کو دیکھ لیں، کہاں انسان ظلم جہولا، وہاں پر بھی ایک نیگیٹیوٹی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ لیکن علامہ نے صرف ان 3 مقامات کو کیوں لیا؟ بات یہ کہ علامہ بات کر رہے ہیں انسانی خودی پہ، تو جو چیز ان کی اس تصور کو اسٹیبلش کرتی ہے اس چیز کو وہ لے کے آتے ہیں تاکہ ان کو ایک تائید مل سکے اور ان کا جو تصور ہے وہ اسٹیبلش ہو کے آگے بڑھے۔ اب اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو انسان ہے، اس کی شخصیت کو جو چیز متشکل کرتی ہے وہ اس کے شعور کی وحدت ہے، اور یہ شعور کی وحدت ہی بنیادی طور پہ اس کی خودی ہے۔ اچھا، اب یہاں علامہ ہمارے کچھ جو ہیں فلاسفہ ان کا ریفرنس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگوں نے انسانی روح کو فانی کہا اور وہ اس میں مغالطے پہ رہے۔ اب یہاں بھی وہی جس کو کہتے ہیں نا کہ جب آپ دوسرے کے ڈومین میں جا کے بات کرتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ کمپرومائزز آ جاتے ہیں۔ اب یہاں علامہ ویسٹ کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بڑی اتھارٹی ہمیں نظر نہیں آتی اپنی روایت میں جس نے روح کو فانی کہا ہو اس انداز میں، جس انداز میں کہ یہ مادی دنیا یا مادی جو مظاہر ہیں یہ فنا کی طرف چلے جاتے ہیں یا فانی کہے جا سکتے ہیں۔ اب علامہ فرماتے ہیں کہ روح کی حقیقت پہ اگر غور کسی نے کیا ہے تو وہ صوفیاء ہے۔ یعنی مسلم تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں متکلمین نے اس پہ بات کی ہے، فلسفیوں نے بات کی ہے، صوفیاء نے بات کی ہے، لیکن روح کی حقیقت پہ اور نفس انسانی کی حقیقت پہ اگر کسی نے اس کی گہرائیوں میں جا کے اس کو سمجھا ہے اور اس پہ بات کرنے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ صوفیاء ہیں۔ صوفیاء نے اپنے تجربے کے ذریعے سے انسانی خودی اور انسانی ذات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور اب اس کی تائید میں علامہ فرماتے ہیں خود قرآن مجید نے بھی اب صوفیاء کا یہ جو منہج ہے کہ اپنے باطنی تجربے کی بنیاد پہ کسی حقیقت کو پانا، اس کے بارے میں رائے قائم کرنا، علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید سے ہمیں اس کی تائید ملتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے نزدیک علم کے سرچشمے 3 ہیں۔ آپ کا انر ایکسپیرینس ہے، ہسٹری ہے اور نیچر ہے۔ ان تینوں کے ذریعے سے آپ علم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہ جو باطنی تجربہ ہے اس کا ظہور صوفیاء میں ہوتا رہا، اور درجہ کمال کے ساتھ اس کا ظہور علامہ فرما رہے ہیں منصور میں ہمیں نظر آتا ہے جب اس نے انا الحق کہا۔ اب انا الحق کا مبحث ہمارے یہاں بڑا معروف ہے اور بالکل اس کو اور انداز سے دیکھا جاتا ہے، لیکن علامہ نے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ لی وہ بالکل روایت سے ہٹی ہوئی ہے۔ جیسے زبور اجم میں علامہ نے لکھا ہے کہ شاخ نیال صدرائی خار و خس چمن مشو من کرے او اگر شدی من کرے خیشتن مشو۔ یہ پوری کائنات ایک چمن ہے اور تو اس کی اصل بار آور شاخ ہے، تو اس چمن کا خار و خس تنکے اور ہلکی چیز مت بن، چاہے تجھے اس کائنات کی ہر شے کا حتیٰ کہ اس کے خالق کا بھی انکار کرنا پڑے، اپنا انکار کبھی نہ کرنا۔ علامہ کہتے ہیں انال حق کا یہ مطلب ہے۔ ان انال حق کا مطلب کیا ہے؟ انال حق کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی ایک حقیقت ہوں۔ اب علامہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک گہری شخصیت میں انسانی خودی ایک واقعی اور پائیدار وجود رکھتی ہے کہ جب آپ کو اپنی ذات کی گہرائیوں کا تجربہ ہوتا ہے تو آپ اس حقیقت پہ پہنچتے ہیں، اس مشاہدے پہ پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت آپ ہیں، اتنی بڑی حقیقت کہ جس کا کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں علامہ فرماتے ہیں کہ منصور نے انسانی شعور کی جن گہرائیوں میں جا کے یہ تجربہ کیا، ابھی ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ ہم انسانی شعور کی ان گہرائیوں سے آشنا ہو سکیں۔ اب ابن خلدون کا ذکر کرتے ہیں کہ ابن خلدون ہماری تاریخ میں ایک آدمی ہے، ایک بڑی جینیس عبقری گزرا ہے جس نے انسانی شعور کے سائنسی تجزیے کی بات کی، اور یہ بات آگے بڑھنی چاہیے تھی لیکن اس طرح آگے نہ بڑھ سکی جس طرح بڑھتی۔ اور اس وقت ہم اس قابل نہیں ہیں، یعنی جتنے ہمارے پاس علمی وسائل ہیں
اس قابل نہیں ہیں کہ ہم انا الحق کی معنویت سے حقیقی طور پہ مستنیر ہو سکیں، مستفید ہو سکیں۔ اب ماڈرن سائیکالوجی کا میں یہاں جملہ علامہ کا پڑھنا چاہوں گا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ماڈرن سائیکالوجی ہیز اونلی ریسنٹلی ریئلائزڈ the necessity of such a method, but has not yet been able to go beyond the discovery of the characteristic features of the mystic levels of consciousness. یعنی آج کی نفسیات کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ذرائع ہونے چاہیے، ہمیں ایسے طریقے معلوم ہونے چاہیے جس سے ہم انسانی شعور کی گہرائیوں سے آشنا ہو سکیں، لیکن جو مسٹک لیول آف کانشیسنس ہے اس تک ابھی اس کی رسائی نہیں ہوئی۔ Not being yet in possession of a scientific method to deal with the type of experience on which such judgments as that of Hallaj are based, we cannot avail ourselves of its possible capacity as a knowledge yielding experience. فرماتے ہیں کہ انا الحق ایک بہت بڑا سرچشمہ علم تجربہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، ایسے سائنسی طریقہ کار نہیں ہیں، ہمارا علم اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ ہم اس سے کما حق و مستفید ہو سکیں اور انسانی ذات کی ان گہرائیوں سے آشنا ہو سکیں۔ وہ علامہ نے فرمایا نا کہ جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، پوشیدہ اس بحر میں ہیں بھی لاکھوں جزیرے، کھل سکتے نہیں اس کلز میں پوشیدہ کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ یعنی اس کا عنوان ہی ہے ماہر نفسیات سے، یہ جو کہتا ہے علامہ کا کہ ماڈرن سائیکالوجی نے بھی یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑا سفر کرنا ہے، اس کے بعد ہی وہ انسانی شعور کی ان گہرائیوں سے آشنا ہو سکے گی۔ اچھا، اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ایک اور بڑی شخصیت افغانی ہیں جو اس استعداد کے حامل تھے کہ وہ یہ کام کر سکتے تھے کہ وہ ہمیں اس نفس انسانی کی گہرائیوں سے آشنا کرتے، اپنے ویژن کے ذریعے سے، اپنی بصیرت کے ذریعے سے، اپنے عالمگیر مشاہدے کے ذریعے سے، اپنی کثرت مطالعہ کے ذریعے سے اور اپنی خداداد استعداد کے ذریعے سے۔ لیکن وہ متحرک اتنے تھے کہ انہیں ٹک کر کہیں بیٹھ کر یہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یعنی جو اتحاد عالم اسلامی کا درد تھا ان کے اندر، بہت سا وقت جو تھا ان کی زندگی کا وہ اسی مشن کی نظر ہو گیا اور یہ کام نہ ہو سکا۔ لیکن ظاہر افغانی کے کچھ کام علامہ کی نظر سے ضرور گزرے ہوں گے، ان کا کچھ بیانات گزرے ہوں گے، ان کے کچھ بصیرت افروز کنٹریبیوشنز گزری ہوں گی جن کی بنیاد پر علامہ نے جمال الدین افغانی کے بارے میں یہ رائے قائم کی ہے۔ اچھا، اب یہاں سے پھر وہ ویسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بریڈلے کی طرف آتے ہیں اور بریڈلے کا حوالہ دے کے خودی کی اس بات پہ بات کر کے پھر وہ خودی کی حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ خودی جو پرائمری انسانی شعور ہے، وہ جس نے میری ذات کو ایک وحدت میں بدل رکھا ہے، اسے خود مزید وحدت تک پہنچنے کے لیے بڑی ایفرٹس کی ضرورت ہے، خودی کو بڑی ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ اور جس تجربے پہ خودی کے وجود کا انحصار ہے، علامہ فرما رہے ہیں کہ اس تجربے کا مرکز جو ہے وہ تو حقیقی ہے لیکن میری عقل سے بھی آڑ ہے۔ یعنی بار بار انسانی عقل کی نارسائی کا اعتراف اس خطبے میں ہمیں علامہ کے ہاں نظر آتا ہے، جہاں علامہ فرماتے ہیں the finite center of experience therefore is real even though its reality is too profound to be intellectualized۔ کہ میں اس کو علمی رنگ دے کے بیان کر دوں یہ خاصا مشکل ہے۔ یعنی اس کو اس خودی کے تجربے کے مرکز کو اپنے علمی گرفت میں لا کے قابل بیان کر دوں، ابھی میرے اندر وہ استعداد نہیں، یعنی انسانی شعور میں ابھی وہ استعداد نہیں ہے۔ اچھا، اب خودی کے اوصاف پہ جب آتے ہیں تو کچھ خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ مثلا علامہ فرماتے ہیں کہ انسانی خودی کی یہ خصوصیت اس کی انڈیویجویلٹی ہے، اس کی انفرادیت ہے، اور ظاہر ہے جب تک اس میں انفرادیت نہیں ہوگی تو اس کو خودی کہا ہی نہیں جا سکے گا کہ اپنی ذات میں ایک ایسی اینٹی ہو جو اپنے غیر سے غیریت کو قائم رکھ سکے۔ اچھا، اب خودی تک پہنچے کیسے؟ تو علامہ فرماتے ہیں اس تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ جو میرا شعوری تجربہ ہے اس کا تجزیہ میں کروں، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں تو اس کے ذریعے سے میں اپنی خودی کا عرفان حاصل کر سکتا ہوں۔ جیسے فرماتے ہیں یٹ دا انٹرپریٹیشن آف آور کانشیس ایکسپیرینس از دی اونلی روڈ بائی وچ وی کین ریچ دا ایگو۔ یعنی جو میرے شعور کی فنکشننگ ہے، میرے شعور کا جو تجربہ ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ نہ کچھ راستہ مل سکتا ہے کہ ہم خودی تک پہنچیں اور خودی کی شناسائی حاصل کر سکیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ولیم جیمز کے ریفرنس سے بات کرنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا انر ایکسپیرینس ہے
یہ فی الاصل ہماری خود ہی کا ایک عمل ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جو سٹیپس علامہ لیتے ہیں، پہلے خودی کا تعارف کرواتے ہیں، پھر خودی کا انسانی شعور سے ذکر کرتے ہیں، پھر اس کو ذات حق کے ساتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک خودی کا سرچشمہ خودی مطلق ہے. انائے غیر مطلقہ کا اوریجن انائے مطلقہ ہے. اب خودی ذات حق کے ساتھ کیسے جڑتی ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے امر بھی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے خلق بھی ہے. یعنی اس کائنات کے ساتھ جو ذات ربانی کا ربط ہے. اب علامہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا حسن ہے، عربی زبان کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے ہمیں دو الفاظ دیے ہیں خالق کے مخلوق کے ساتھ تعلق کو بیان کرنے کے لیے. حالانکہ بقیہ سب زبانوں میں ہمیں ایک لفظ کریشن ملتا ہے، یہاں کریشن کے ساتھ ایک الگ لفظ امر بھی ہے. اب امر کیا ہے؟ امر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، اس کی ایک ڈائریکشن بھی متعین کی ہے. یعنی ہیومن ایگو از پرائمریلی ڈائریکٹیو ایگو. اس کا ہر ایکٹ جو ہے وہ ایک ڈیوائن ڈائریکٹیو انرجی کے تحت ہے. اس کو ایک اللہ کی طرف سے ہدایت میسر ہے جس کے تحت اس کے اعمال اس سے صدور پذیر ہو رہے ہیں. اب یہ اللہ کا امر فنکشن کیسے کرتا ہے؟ اب یہاں پھر علامہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ میری ذات کی گہرائیوں میں امر الہی فنکشن کس طرح کر رہا ہے اور کس طرح سے مجھے گائیڈ کر رہا ہے. مائی ہول ریئلٹی لائز ان مائی ڈائریکٹیو ایٹیچیوڈ. یعنی علامہ کہتے ہیں میری شخصیت کیا ہے؟ یہ میرا با امر رویہ ہے. یعنی میرا وہ رویہ ہے جس کے پیچھے امر الہی ہے. اب امر کو علامہ نے کیا کمال لفظ استعمال کیا ہے، اس کو ڈائریکٹیو انرجی کا ہے. یعنی ڈائریکٹیو انرجی آف آلمائٹی اللہ، یہ بھی اللہ جی خالق کا فقدر فہدا. یعنی قرآن مجید کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا اور پھر اس کو ہدایت بھی دی، اس نے کہاں جانا ہے اور کس طرح جانا ہے. اس طرف بھی اللہ رب العزت نے اسے پورا ایک رہنمائی فراہم کی، پھر اس کو اس رہنمائی کے مطابق آگے بڑھنے کا اختیار دیا. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے، اور اسی پہ آگے جا کے جو ہے وہ سارا اس کا اجر و ثواب کا یا اس کے جزا و عقاب کا فیصلہ ہوگا. تو اب علامہ یہ کہتے ہیں کہ میری ذات کے اندر روح اور جسم جو ہیں وہ آپس میں ایک بہت ہی پر اسرار طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. اب علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ خودی شعور ہے، یہ با مرکز وحدت ہے، اس کو امر سے ہدایت ملتی ہے، اور اس امر کے تحت جو میرا با امر رویہ بنتا ہے اسی سے میری شخصیت تشکیل پاتی ہے. اور اسی میری ذات کے پہلو نے مجھے میرے خالق سے جوڑا ہوا ہے ایک انتہائی پر اسرار طریقے سے. اور علامہ کہتے ہیں یہ وہ مرحلہ ہے جہاں میں نہیں کہہ سکتا کہ روح انسٹرومنٹ ہے باڈی کا یا باڈی انسٹرومنٹ ہے روح کا. یعنی یہ دونوں ایک وحدت میں آ جاتے ہیں، اور خلق اور امر کی وحدت کے ذریعے سے جو انسان سے اس کے اعمال ہیں ان کا صدور ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں ایک اور مشکل آتی ہے کہ یہ خود ہی جو بنیادی طور پہ ایک میٹا فزیکل اینٹیٹی کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس کا اس زمان مکان کے عالم میں کیسے ظہور ہوا اور یہاں اس کا مراحل کیا ہوئے. تو یہاں بھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس میں انسانی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے بعد پھر اس کو ایک انسانی تخلیق کے مرحلے سے گزارا، پھر وہ گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیوں سے بڑھتے بڑھتے ایک انسان کامل ایک پورا وجود بن گیا. تو اب علامہ اس کو فرما رہے ہیں کہ یعنی انسانی خودی ایک کم تر خودی سے ایک برتر خودی کی گروتھ کا ایک سفر ہے. اور کم تر خودی کیا ہے؟ یہ مادہ ہے، میٹر ہے. اور برتر خودی کیا ہے؟ یہ انسانی شعور ہے، جہاں تک کہ وہ اس کو لے کے جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر علامہ آگے چلتے ہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، اس کی فہم کے حوالے سے مزید مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے ہوئے جدید سائیکالوجی کو بھی لے کے آتے ہیں
اور ذات خداوند کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے والے سے میں ایک جملہ یہاں ضرور پڑھنا چاہوں گا، بلکہ جب ہم اس خطبے کو پڑھیں، بلکہ پوری ریکنسٹرکشن میں اس کی مثال ملتی ہے کہ بعض جملے ایسے ہیں جو بالکل الہامی جملے نظر آتے ہیں. یعنی جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا نٹشے کو، تو ہم کہتے ہیں جی اس میں ایک پیغمبرانہ جوش اور ولولہ ہے، یا ہم کالرز کو لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک الہامیت نظر آ رہی ہے. تو بہن ہی جب ریکنسٹرکشن کو دیکھتے ہیں تو بعض ایسے جملے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بالکل وہ ریویلڈ سینٹینسز کا اسٹیٹس رکھتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں دی الٹیمیٹ ایگو دیٹ میکس دی ایمرجنٹ ایمرج از ایمنٹ ان نیچر. یعنی وہ انائے مطلقہ جس نے میری انائے محدود کو صدور بخشا ہے، اس کائنات میں رواں دواں ہے، اس کائنات میں ہر جگہ ظاہر و باہر ہے. اب اس کے اوپر وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اب آگے گو علامہ نے کہا ہے کہ اس سے کوئی وحدت الوجود کی طرف نہ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ بات گھومتے پھرتے کہیں نہ کہیں پھر بات وہیں جا پہنچتی ہے جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں. تو اب علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسانی خودی کا پہلو ہے، یہاں سے وہ ذات حق کے ساتھ ایک اس کا ربط پیدا ہوتا ہے. اور جدید نفسیات کے جو حد بندیاں ہیں یا اس کی محدودیت ہے یا اس کی لیمیٹیشنز ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جدید نفسیات کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس نے سلیوش امیٹیشن آف فزیکل سائنسز کی ہے. یعنی جدید سائنس کا جو غیر ضروری اور ایک میکینیکل جو اتباع ہے، اس نے بھی اس کو اپنی حدود سے بڑھ کے سوچنے سے روکا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسانی خودی کا اس طرح عرفان نہیں لے پاتی جس طرح انسانی خودی کے عرفان کا تقاضا ہے. اور جب وہ انسانی شخصیت کے افعال کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کو یہاں تک لاتی ہے کہ انسانی خودی صرف یا انسانی شخصیت صرف خیالات اور تصورات کے تسلسل کا نام ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا اٹامک میٹیریلزم ہی بن جاتا ہے، جہاں پہ آ کر کے اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تھوڑا علامہ رجوع کر رہے ہیں تقدیر کی طرف، یعنی خودی کے اختیار کی طرف، اور یہ فرما رہے ہیں جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا سسٹم ہے جس کے تحت یہ پورا کائنات کا نظام چل رہا ہے، جب اس کو خودی کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو کاز اور ایفیکٹ کا سارا سسٹم خودی کا صرف ایک انسٹرومنٹ ہے. یہ خودی کی ماہیت کا کلی اظہار نہیں ہے. یعنی کاز اور ایفیکٹ کو خودی استعمال کرتی ہے، انسانی انا استعمال کرتی ہے اس کائنات پر تصرف حاصل کرنے کے لیے یا اس کائنات کو جاننے کے لیے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کاز اور ایفیکٹ کے چوکھٹے میں خودی بھی اسی طرح قید ہے جس طرح یہ پوری کائنات جس کی پابند ہے. نہیں، بلکہ انسانی جو انا ہے وہ چونکہ با مقصد ہے، چونکہ وہ امر الہی کے تحت گائیڈڈ ہے، لہٰذا اس کی زندگی، اس کا ارادہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ انائے مطلقہ کی زندگی کے اوصاف سے متصف ہے، انائے مطلقہ کے اختیارات کی طاقت سے متصف ہے. اور اس سے اس کو اس وصف کے باعث اس کو آپ اس کائنات کی غیر جو انسانی اشیاء ہیں، مادی اشیاء ہیں، اس کائنات کے جو بقیہ مظاہر ہیں، ان کی طرح کاز اور ایفیکٹ کا قیدی قرار نہیں دے سکتے. اب یہاں علامہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس پوری کائنات کو اپنے ساتھ کمپیٹیبل بنانا چاہیں تو ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ عقلی ہے اور ایک راستہ حیاتیاتی ہے، یعنی ایک ریشنل وے ہے اور ایک بایولوجیکل وے ہے. عقلی راستہ تو وہی ہے جو کاز اور ایفیکٹ کا راستہ ہے. اب جو بایولوجیکل راستہ یہ کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں یہ ایمان کا راستہ ہے. یعنی یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک ایسے جبر کو قبول کرتے ہیں جس کے باطن سے اختیار پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، علامہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ چند چیزوں کو پیسیولی تسلیم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک زندہ تجربے سے حاصل ہونے والے یقین کا نام ہے. وہ تجربہ جس سے میرے من کی دنیا گزرتی ہے کچھ حقائق کو تسلیم کر لینے کے بعد. جب مجھے ایمان کا وہ تجربہ ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجھے ایک بالا تر، جس کو آپ جبریت کہتے ہیں، پابندی کہتے ہیں،
وہ میسر آتی ہے جس کے ماتحت ہر چیز اختیار ہی اختیار ہے. لیکن یہ بالا تر پابندی جو ہے اس کے لیے ایک بہت مضبوط شخصیت چاہیے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. جب تک وہ مضبوط شخصیت میسر نہ آئے، انسان کے اندر وہ شخصیت مضبوط نہ ہو، اس وقت تک آپ اس جبر کو اپنی ذات کا حصہ نہیں بنا سکتے. وہ بالا تر جبر کیا ہے؟ وہ احکام الہی ہیں. علامہ اب اسی ذیل میں بات کرتے ہوئے اسلام کے نظام عبادات کو، خصوصاً نماز کے بارے میں کہتے ہیں، اسلام پریئر ان اسلام از دا ایگوز اسکیپ فرام میکنزم ٹو فریڈم، کہ یعنی اسلام کا جو نظام عبادات ہے وہ ہمیں اس زمان و مکان کی جبریت سے نکلنے کی استعداد دیتا ہے. اور یہ استعداد میسر آتی ہے جب میں ایمان کا تجربہ اپنی باطنی زندگی میں کرتا ہوں. اب یہ تجربہ جو روحانی تجربہ ہے، ایمان کا تجربہ ہے، یہ کس منزل تک لے کے آتا ہے؟ علامہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی روایت کے مطابق اور خود آپ سسٹم کے فرمان کے مطابق اس تجربے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر خدائی صفات کتنی پیدا ہو گئی ہیں، جس کا اظہار انال حق کے اندر ہوا ہے. اور بھی بہت سی مثالیں علامہ نے دی ہیں کہ جب مجھے ایمان کا تجربہ نصیب ہوتا ہے، یعنی اس کائنات کو جب میں کمپیٹیبل بناتا ہوں اپنے لیے، اور میں عقلی راستے کو چھوڑ کے کاز اینڈ ایفیکٹ کے راستے کے ساتھ ساتھ میں ایمان حیاتیاتی طریقہ، جس کو علامہ بایولوجیکل وے کہہ رہے ہیں، اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں، ایمان کے راستے کو اڈاپٹ کرتا ہوں، اور ایمان کا جو کنٹینٹ ہے اس کو اپنے من کی دنیا کا تجربہ بناتا ہوں، تو اس تجربے کے نتیجے میں خدائی اوصاف میری ذات کا حصہ بننے لگتے ہیں. اب ظاہر ہے، اب خودی کا تعارف کرواتے ہوئے، خودی کو اس کی اصل کے ساتھ جوڑتے ہوئے، اور خودی کے اختیار اور اس کی فریڈم آف ول کو ڈیفائن کرتے کرتے جب یہ علامہ یہاں آتے ہیں تو پھر تصور تقدیر کی بات آتی ہے کہ تصور تقدیر کیا ہے. تو علامہ کہتے ہیں ڈیسٹنی اکارڈنگ ٹو اسلام از پارٹلی بایولوجیکل اینڈ پارٹلی ایتھیکل. یعنی اسلام کے مطابق تقدیر جو ہے وہ جزون تو اخلاقی ہے اور جزون حیاتیاتی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ اس کو اخلاقی کی بات کرتے ہیں تو یہ خیر اور شر میں سے آپ کا اختیار انتخاب ہے کہ آپ خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا شر کا راستہ اختیار کرتے ہیں. جب آپ اس کو بایولوجیکل کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کی انا کا یا آپ کی خودی کے وجود کا تسلسل ہے کہ اس کی ضمانت کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے، اور یہیں سے پھر بقائے دوام کا راستہ نکلتا ہے اور بقائے دوام کا سوال پیدا ہوتا ہے، حیات بعد الموت کا سوال پیدا ہوتا ہے. تو علامہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جس نے بھی بقائے دوام پہ بات کی ہے، مثلا ابن رشد کا حوالہ دیتے ہیں، وہ قرآن حکیم کے تصورات کی غلط تفہیم کی بنیاد پہ بات کی ہے. نتیجہ یہ ہے نہ ہی تو اس کی فائنڈنگز درست ہیں، نہ ان کے اندر کوئی انسپائریشن ہے کہ ہم اس سے کوئی روشنی لے سکیں، کوئی انسپائریشن لے سکیں. لیکن اس سے ہٹ کے اچھا ویسٹ کے کنسیپٹس کو بھی، کانٹ کو بھی، وہ پریکٹیکل ریزن کی بنیاد پہ جو اس کے مسائل ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بقائے دوام کا مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے، حیات بعد الموت کا مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مادیت کی تمام تر فتوحات کے باوجود علامہ کہتے ہیں کہ جدید دور میں بھی حیات بعد الموت پہ اتنا لٹریچر آیا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب ہے یہ انسانی تاریخ کا اور انسانی فکر کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو انسانی فکر نے کبھی نظر انداز نہیں کیا. اور اس کے جتنے ورژنز اس وقت موجود ہیں، مثلا نیٹشے کا معاملہ ہے، بقائے دوام کا معاملہ، اٹرنل ریکرنس کا معاملہ، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے نقائص کو بیان کرتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر قرآن مجید کے تصورات پہ آتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزدیک بقائے دوام کا مطلب کیا ہے. تو اس میں علامہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو برزخ ہے، برزخ کیا ہے؟ برزخ بنیادی طور پہ موت، یعنی اس دنیا سے نکلنے کے بعد اور حشر کے بپا ہونے کے درمیان کا ایک ایسا وقفہ ہے جس میں ہمیں ایک نئے اسپیس ٹائم میں دوبارہ ایریکٹ ہونے کے لیے تیاری کا موقع ملتا ہے کہ ہم ایک نئے اسپیس ٹائم کے لیے تیار ہو سکیں. کیونکہ علامہ یہ فرماتے ہیں کہ جدید سائنس کی تحقیقات اور جدید سائیکالوجی کی تحقیقات بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے مشاہدات، ہمارے شعور کے مشاہدات ہماری فزیالوجی کے بھی ماتحت ہیں، ہمارے جو نروس سسٹم ہے اس کے بھی ماتحت ہیں. یعنی جیسے جیسے ہمارا ظاہر بدلے ویسے ویسے ہمارا باطن بدلتا ہے، ویسے ویسے ہمارے شعور کے مشاہدات بدلتے ہیں، ویسے ویسے ہمارا تصور زمان و مکان بدلتا ہے.
عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں کئی جن کا نہیں کوئی نام. اس کے پیرل بہت سے اور زمانے ہیں، بہت سے اور مکان اسپیس اینڈ ٹائمز کے امکانات موجود ہیں جن تک رسائی کے ہمارے یہ حواس متحمل نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان کے لیے اکوپڈ نہیں ہیں، ان کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں، ان کے لیے ان کو مشاہدہ کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے. برزخ ہمیں وہ کیپیسٹی دیتا ہے، برزخ وہ زمانہ ہے. اور حشر کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں حشر بنیادی طور پہ عالمگیر مظہر حیات ہے جس کا اطلاق انسانوں پہ نہیں حیوانوں پر بھی ہے، ہر ذی روح پر ہے، ہر ذی حیات پر ہے، جس کائنات میں جس کو بھی اللہ نے حیات بخشی ہے اس سب کے اوپر حشر کا اطلاق ہے. اور قرآن مجید کی آیات سے انہوں نے اپنی اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے. اور آگے جب قرآن مجید کی روشنی میں اس نظریے کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کو سمجھے بغیر اور پیش نظر رکھے بغیر ہم قرآن مجید کا تصور حیات بعد الموت نہیں سمجھ سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ انسانی خودی کی بگننگ اس اسپیس ٹائم میں ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ انسان نے دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آنا. اور تیسری بات یہ کہ انسانی خودی محدود ہے، اور انسانی خودی کا محدود ہونا اس کا نقص نہیں ہے. اب جو پہلی بات علامہ فرما رہے ہیں کہ انسانی خودی کا ظہور اسی اسپیس ٹائم میں ہوا ہے، لیکن جب آپ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں اس سے بیانڈ بھی اشارہ دیتا ہے. اگر آپ سورہ دہر کی پہلی آیت مبارکہ دیکھیں، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ہم نے ایک ایسا زمانہ بھی گزارا جب وہ اس قابل نہ تھا کہ اس کا کوئی عنوان رکھا جاتا، اس کا کوئی ذکر کیا جاتا، اسے شیء مذکور کہا جاتا. مطلب کیا ہوا کہ انسانی خودی پہ ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب اس کا وجود تھا لیکن اس کو اشارہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کی طرف اس کو مشار الیہ نہیں بنایا جا سکتا تھا. تو جب اس اسپیس ٹائم میں آ گیا تو وہ اس قابل ہو گیا کہ آپ اس کو خطاب کر سکیں، آپ اس کو اشارہ کر کے بتا سکیں یہ انسانی خودی ہے. لیکن ظاہر ہے علامہ جن لیمیٹیشنز میں بات کر رہے ہیں تو ان میں رہتے ہوئے بہت سے اسٹیبلش تصورات پر بھی کمپرومائز کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانی عقل اس بات کو مان نہیں سکتی کہ انسان جو اس کائنات کا حاصل ہے مرنے پہ بالکل ختم ہو جائے، اور اس کا یہ انجام ہو کہ جس انسان کو بنانے کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا گیا اور اس کا حاصل یہ انسان بنا، وہ 70-80 سال گزارنے کے بعد بالکل نسیہ منسیہ ہو جائے، نتھنگنس. یہ ہو نہیں سکتا. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی آنے والے مراحل ہیں وہ میری خودی کو ارتقا دینے والے مراحل ہیں، وہ مجھے موقع فراہم کرنے والے مراحل ہیں کہ میں اپنی خودی کے نقائص کو محاسن میں کیسے بدلتا ہوں، اپنی کمزوریوں کو طاقت میں کیسے بدلتا ہوں. اور علامہ فرماتے ہیں کہ انسانی خودی کے کمال کا درجہ یہ ہے کہ وہ اتنی طاقت حاصل کر لے کہ نفخ صور بھی اس کے اندر کوئی تزلزل پیدا نہ کر سکے. اور یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ وہیں یہاں لے کے آئے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ جب نفخ صور ہوگا کائنات کی ہر چیز منتشر ہو جائے گی، آسمان پھٹ پڑیں گے، زمینیں پہاڑ روئی کے گاروں کی طرح اڑنے لگیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے الا من شاء جو مستقیم ہوں گے، ان کا کچھ اثر نہیں ہوگا. علامہ کہتے ہیں یہ خودی درکار ہے. اور کہتے ہیں اس کا درجہ کمال کہاں ہے؟ ذات رسالت مآب میں، کہ جب وہ حضور خداوند کھڑے تھے ما زاغ البصر وما طغى. اور پھر پرشین کا شعر کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر تو صفات تو عین ذات میں نگری در تبسمی، کہ موسیٰ ایک جلوہ دیکھ کے اپنے حواس کھو بیٹھے اور آپ عین ذات کے حضور کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں اور بہوش و قیام کھڑے ہیں. اب جب یہ سارا دیکھتے ہیں بیانیاں، میری نظر سے کتاب گزری شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی، مرج البحرین اس کتاب کا نام ہے. بالکل یہی مبحث اس کے اندر موجود ہے. تصوف کیا کرتا ہے؟ حضرت شیخ لکھتے ہیں تصوف بندے مومن کی استعداد کو اتنی طاقت دیتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ذات رسالت میں ماپ جیسے ہو جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن نمونہ یہ ہے کہ ذات خداوند کے سامنے حضور کھڑے ہیں ما زاغ البصر وما طغى. اور آگے یہی شعر لے کے آئے ہیں. حیران کن بات ہے کہ آپ اپنی استعداد کو اس حد تک لے آئیں کہ آپ کی نہ آپ کا شعور منتشر ما زاغ البصر، آپ کی آنکھ بھی نہیں بٹکی وما طغى، نہ آپ کے شعور نے سمجھ میں کوئی غلطی کی. یعنی دیکھیں جمال ہمیشہ آپ کو پیسو کر دیتا ہے.
آپ کوئی اسی منظر دیکھتے ہیں، اسی چہرہ دیکھتے ہیں، اسی پھول دیکھتے ہیں تو 2 منٹ کے لیے پیسے ہو جاتے ہیں، آپ کا شعور فنکشننگ چھوڑ دیتا ہے. یعنی جمال کہتے ہی اس کو ہیں. اگر جمال آپ کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتا تو پھر وہ جمال نہیں ہے. یعنی آپ کا شعور اتنا تو بالیدہ ہو کہ جمال خداوند کے سامنے کھڑے ہیں اور ذات خدا فرما رہا ہے وما طغیٰ، میرے رسول نے وہی دیکھا جو دیکھنا چاہیے تھا. اور اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ حشر کا سما ہے، یعنی چھوٹے موٹے معاملات نہیں، یہ بیٹا مر گیا، مسئلہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، یہ ہو گیا، یہ تو معمولی مسائل ہیں. علامہ کہہ رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے الا من شاء اللہ، کہ وہ خود ہی اتنی ارتقا پذیر ہے، اتنی مستقیم ہے، اتنی قوی ہے، اتنی مضبوط ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سراپا تزلزل ہے، لیکن وہ کھڑے ہیں، وہ ان پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی آگے مراحل ہیں وہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ مجھے اپنے ارتقاء کو مکمل کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. پھر آگے انہوں نے کچھ کانسیپٹس بیان کیے ہیں حیات بعد الموت کے حوالے سے. میں صرف جلدی ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو کہ کافی وقت میرا حال گزر گیا، جس میں علامہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی روح سے انسان کو یہ کیپیسٹی دی گئی ہے کہ وہ کائنات کے مقصود کا حصہ بنے اور بقائے دوام کو پالے، کیونکہ جس کے ارتقاء میں کروڑوں سال لگے وہ یکسب الانسان و یترک السدی، قرآن شریف کی آیت ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے ہم نے اسے اس لیے پیدا کیا ہے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ انسانی عقل کا کوئی پیمانہ اس بات کو نہیں مان سکتا کہ انسان اس طرح ضائع چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. بقا کا راستہ ہے، وہ کیسے ہے؟ علامہ کہتے ہیں وہ راستہ صرف عمل کا راستہ ہے، اور موت اس کا پہلا امتحان ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو برزخ ہے یہ انسانی خودی کو مزید مستحکم کرنے، اور اگر مستحکم ہے تو اس استحکام کو جانچنے کا ایک مرحلہ ہے. اور صوفیاء کے جو تجربے ہیں، ہمارے مسٹیکل ایکسپیرینس ہیں، وہ بھی اس چیز کی اس کو کنفرم کرتے ہیں. اچھا، اب جو بعثت کا تصور ہے علامہ کا، وہ بڑا عجیب تصور ہے. اس پہ میں ایک جملہ یہاں ضرور پڑھنا چاہوں گا، بہت ہی جامع جملہ ہے. علامہ فرماتے ہیں دی ریسریکشن دیئر فار از ناٹ این ایکسٹرنل ایونٹ. یہ جو بعثت ہے، یاد بعد الموت، کہتے ہیں خارج میں کچھ نہیں ہے. اٹ از دی کنزومیشن آف لائف پروسیس ود ان دی ایگو. یہ میری خودی کے باطن کا ایک عمل ہے. whether individual or universal, it is nothing more than a kind of stock taking of ego's past achievements and its future possibilities. فرماتے ہیں کہ بعثت کیا ہے، یاد بعد الموت کیا ہے، میں نے مرنے سے پہلے کیا کیا تھا، یہ اس کی اسٹاک ٹیکنگ ہے، اور مرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، یہ اس کی پاسبلٹیز ہیں. یعنی آپ دیکھیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض ایسے جملے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. علامہ فرماتے ہیں دی قرآن آرگوز دی فینامنا آف ری ایمرجنس آف دا ایگو آن دی اینالوجی آف ہز فرسٹ ایمرجنس. قرآن مجید میں بار بار اس بات کو بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا. یہ لوگ کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، ان سے پوچھو یہ پہلے کیسے اٹھے تھے. جس ذات نے ان کو پہلے پیدا کیا یہ کچھ نہ تھے، اس کے لیے دوبارہ ان کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بعثت ہے جس کا تصور علامہ یہاں دے رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انسانی خودی کی جدوجہد کبھی نہیں رکنی، یہ ہمیشہ جدوجہد کرتی رہے گی، اور خود کو مجتمع کر کے اس بلندی تک لے جانے کی جدوجہد کرتی رہے گی تا وقت کہ یہ حیات بعد الموت کی منزل کو پا لے. اور بقیہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے راستے کی منزلیں ہیں. اچھا، اب ارتقاء کا تصور بھی یہاں پہ آ جاتا ہے، جس میں علامہ فرماتے ہیں کہ جو جدید ارتقاء کا تصور اس نے صرف مایوسی دی ہے، لیکن رومی ہے جس کے ارتقاء کے تصور میں ہمیں زندگی ملتی ہے. اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ ٹوڈے ہیومینٹی نیڈز اے رومی. آج بھی ہمیں ایک رومی کی ضرورت ہے جو ہماری یاسیت کو امید میں اور ہماری موت کو زندگی میں بدلے. اب رومی کے تصور ارتقاء کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ میں اشعار ہیں ریکنسٹرکشن میں اس کا ترجمہ دیا ہوا ہے کہ میں مادیت سے اٹھا، جمادات سے نباتات میں آیا، پھر اس سے کرتے کرتے انسان تک پہنچا. پھر رومی فرماتے ہیں یہاں میں نے رکنا نہیں ہے، اس سے میں نے آگے بڑھنا ہے. آنچ اندر وہم ناید آن شبم، یعنی میں نے اس سطح پہ جانا ہے جہاں جو انسانی سوچ پہ بھی نہیں آ سکتا. وہ کیا ہے؟ پس عدم گردم عدم چو ارغنوں گو ادم کے انا الہ راجعون، کہ وہ جو کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں اللہ کے دین اور اللہ کے پاس میں نے جانا ہے. تو رومی کہتے ہیں میں نے اس منزل پہ جانا ہے جہاں پھر میرے سامنے صرف ذات خداوند ہوگی. تو علامہ کہتے ہیں یہ وہ انسپائریشنل تصور ہے جو ہمیں ارتقاء کا تصور جو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے.
تو اس کے اب یہاں کچھ مسائل بھی ہیں حیات بعد الموت کے باب میں، جیسے حشر اجساد ہے. یہ علامہ کے سوالات بھی کھڑے کیے جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ علامہ حشر اجساد کے قائل نہیں ہیں. حشر اجساد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور جنت و جہنم کا وجود ہوگا. تو یہاں علامہ نے اس کا بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ حشر اجساد ہی ہوگا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ڈفرینٹ اسپیس ٹائم ہوگا اور اس اسپیس ٹائم کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہوگا. اور جنت اور دوزخ بھی اسی لوکیلٹیز نہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ رک جائیں، وہ اسٹیٹس ہیں ایک کے بعد دوسری، یعنی وہ ایسے مقامات ہیں جو ہمارے احوال کے مطابق ہمارے تجربے میں آتے چلے جائیں گے. جیسے قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے کہ نار موصدۃ یتطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ ایسی بھڑکی ہوئی آگ ہے جس کا اثر براہ راست دل پہ پہنچتا ہے. اس آیت کو بھی علامہ لے کے آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی کیفیات کو انسان اسی طرح محسوس کرے گا جس طرح انسان یہاں پہ احوال اور واردات کو محسوس کرتا ہے، اور اس اسپیس ٹائم کے اندر بھی وہ ایک پورے شعور کے ساتھ گزر رہا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ انسانی خودی نے رکنا کہیں بھی نہیں ہے، یہ اس نے آگے بڑھنا ہے. لائف از ون اینڈ کنٹینیوس. جہاں پہ آ کے علامہ اس خطبے کو ختم کر رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ایوری ایکٹ آف فری گو کریٹس اے نیو سچویشن اینڈ دس آفرز فردر اپرچونیٹیز آف کریٹو انفولڈنگ. یعنی آنے والا ہر لمحہ میرے لیے کریٹو انفولڈنگ ہے. خدا کی مثال ایسی نہیں ہے کہ اس نے ابدی جہنم کو بھڑکا کے سزا دینے کے لیے وہ ہم بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی اس میں سزا دینے کے لیے ڈالتا چلا جائے. نہیں، علامہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم بھی اس لیے ہے کہ وہ میری سخت خودی کو اتنا نرم کر دے کہ وہ رحمت خداوند کی باد نسیم کو محسوس کر سکے. اور جہنم بھی کوئی جائے آرام نہیں ہے. علامہ کہہ رہے ہیں جنت بھی کوئی جائے آرام اور جائے تعیش نہیں ہے. جنت کوئی فراغت کا وقت نہیں ہے. جنت اپنی اچیومنٹس کی ریکگنیشن ہے اور اپنی خودی کی اگلے امکانات کو پانے کا ایک نیا سفر ہے. اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جنت کے اندر بھی اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور احادیث کا تو ہم دیکھتے ہیں وہاں رکا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اہل جنت کی بھی آخری منظر جنت کی نعمتیں نہیں، ذات خداوند ہے. قرآن مجید میں اس کی طرف کتنے اشارے موجود ہیں. وَلَمْ قُرَّةُ أَعْيُنٍ، قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے ایسا سامان کر رکھا ہے جس کے بارے میں نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے. یعنی وہ ایسے امکانات ہیں انسانی ذات کے ارتقاء کے جن کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے، الفاظ نہیں ہے. کہ اس منظر کو بیان کرنے کے لیے نہ ہمارے آنکھ اس سے مانوس ہیں، مشاہدے کی مانوس ہیں، نہ ہمارے کان اس کی سماعت سے مانوس ہیں. لہٰذا قرآن مجید نے بھی کہہ دیا کہ وہ لوگ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو لوگ اپنی راتوں کو اللہ کی یاد میں اپنے بستروں سے الگ رہ کے گزارتے ہیں، ان کے لیے ہم نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جو کانوں اور آنکھوں کے لیے بالکل اجنبی ہیں، یعنی انسانی مشاہدے کے لیے اجنبی ہیں. تو علامہ یہاں وہی فرما رہے ہیں کہ یہ کریٹو انفولڈنگ ہے انسانی خودی کی، چاہے وہ برزخ ہے یا حشر ہے. تو اس خطبے کے اندر جس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسانی خودی کا ہم نے عرفان کیسے لینا ہے، انسانی خودی کے ارتقاء کو کیسے سمجھنا ہے اور اس کے ارتقاء کو ممکن کیسے بنانا ہے. ہر وہ عمل جو انسانی خودی کو انتشار پہ لے کے جاتا ہے، علامہ یہ کہہ رہے ہیں اس عمل سے آپ نے دور رہنا ہے. وہ چھوٹا سا عمل بھی ہو سکتا ہے. یا ایک جملہ میں پڑھنا چاہوں گا ریکنسٹرکشن سے ہی، جس میں علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک an insignificant stimulus may sometimes disrupt its unity and nullify it as a controlling energy. کہ ایک معمولی واقعہ بھی بعض اوقات انسانی خودی کو انتشار میں لے کے جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آخری خطبے میں علامہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ سیکسول سیلف ریسٹرینٹ از اونلی پریلیمنری اسٹیج آف ایگوز ریولوشن. کہ جب تک آپ عفت مابی کو نہیں لے کے چلتے آپ کی خودی کمپوز نہیں ہو سکتی، اور اس کا آغاز آپ کی نگاہ سے ہوتا ہے. عفت مابی علامہ کہتے ہیں وہ ہتھیار ہے. یہ ریکنسٹرکشن میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، شاعری نہیں ہے. جو آپ کی خودی کو کمپوز کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایک لمحے کی ذات حق سے ہٹی ہوئی نگاہ آپ کو صدیوں کے مسافت کی بہت پہ لے جا سکتی ہے. مانم کے خارج پاکشم محمل نے آشد از نظر یک لحظہ غافل بودم و 100 سال منزل دور شد.
کہ میں قافلے کے ساتھ تھا، ایک لمحے کے لیے رکا کہ پاؤں سے کانٹا نکال لوں، جب آنکھ کھولی تو قافلہ کہیں کا کہیں جا چکا تھا۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو پہچاننا ہے، اپنی ذات کو، اپنے شعور کو، اپنی فکر کو۔ جب آپ اپنے شعور، اپنی فکر کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اپنی ذات کے پوشیدہ امکانات کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور پھر آپ اس منزل پہ پہنچتے ہیں جس کو خلیفۃ اللہ کہتے ہیں۔ اب میں چند اشعار آپ کے سامنے رکھوں گا گلشن راز سے، پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ گلشن راز علامہ کی وہ کتاب ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ ریکنسٹرکشن کی منظوم صورت کیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ گلشن راز ہے، اس کے تمہید کے اشعار ہیں، اور یہ بہت بڑی کتاب ہے گلشن راز۔ اور آپ دیکھیں وہی بات علامہ کی کہ میں نے اپنے تصور خودی کو صوفیاء سے لیا ہے۔ گلشن راز اس کا نام ہی علامہ نے محمود شبستری کی کتاب پہ رکھا ہے۔ اور میں وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دو جملے اس بارے میں بھی کہہ دوں کہ محمود شبستری نے گلشن راز لکھی کیسے۔ محمود شبستری نوجوان صوفی تھے، جب اپنے شیخ سے ملنے کے لیے آئے تو ان کے شیخ کے پاس کچھ سائل سوالات لے کے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اپنے آنے والے زائرین کو، مریدین کو، مہمانوں کو ڈیل کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا محمود تم آئے بھائی اس کو ذرا ڈیل کرو، اس کے سوالات کے جواب آتے تو اس کو لے کے سائڈ پہ بیٹھ کے خانقاہ کے جی پوچھو۔ اس نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا جواب لکھو۔ 12-15 سوالات تھے، جب وہ اٹھے تو وہ کتاب بن چکی تھی۔ انہی سوالات کو علامہ نے لیا اور ان کا نئے انداز سے جواب دیا، اور اس کا نام رکھا گلشن راز جدید۔ اس کی تمہید میں علامہ فرماتے ہیں درون سینہ آدم چے نور است، چے نور است این کہ غیب وہ حضور است۔ انسان کے سینے میں اللہ نے کیا نور رکھا ہے جس کے لیے غیب اور حضور کا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اس کا ہر غیب اس کے مشاہدے میں ہے، کائنات کا ہر غیب اس کے مشاہدے میں ہے۔ بخاک آلودہ و پاک از مکان است، ابھی جو ہم ریکنسٹرکشن میں پڑھ رہے تھے، یہ لگتا ایسے ہے کہ اس مقام میں ہے لیکن یہ مکان سے پاک ہے۔ ببند روز و شب و پاکت زمان است، ایسے لگتا ہے کہ زمان میں ہے، بدن زمان میں ہے لیکن یہ خود ہی زمان سے پاک ہے۔ ہمیں دریا و ہمیں چوب کلیم است۔ اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو جس دریا کو موسیٰ نے پھاڑا تھا وہ یہی خودی ہے، اور جس چوب کلیم سے پھاڑا تھا وہ یہی خودی ہے، کہ از او سینہ دریا دو نیم است، کہ یہ خودی ہے، یہی خودی ہے جو ضرب کلیم ہے، یہی خودی ہے جو سائے موسیٰ ہے۔ اگر زیری از خود گیری زبر شو، اگر تم گرے ہوئے ہو اس کو پہچانو تو تم بالا تر بن جاؤ گے۔ خدا ہی بخود نزدیک سر شو، خدا کو ڈھونڈتے ہو باہر کہیں نہیں ملے گا، اپنے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ بتسخیر خود افتادی اگر تاک ترا آسان شود تسخیر آفاق، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے پانا ہے۔ حضرت شیخ اکبر نے فرمایا نا الخیال و عین الکمال، سارا کمال خیال کے اندر ہے۔ لاؤ لاؤ ما فضل الانسان علی سائر الحیوان، اگر انسان کو خیال کی طاقت نہ عطا کی جاتی تو اسے حیوانات پہ فضیلت نہ ملتی۔ بہی جعل الوصال، انسان وصال حق تک پہنچا تو خیال سے۔ وافتخر، اس سے اس کو عزت ملی۔ ویحرق فیہ العادہ، اس سے اس کو کرامات ملی۔ یہ کائنات کے نظام اس نے جو بدلے اس خیال کی طاقت سے بدلے۔ ویلحقھا بعالم الشہادہ، اور اس کے ذریعے سے اس نے غیب کی چیزوں کو وہ شہود میں لے کے آیا۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ خدا خواہی بخود نزدیک تر شو، اپنے آپ کو جب تم پہچان لو گے، اپنی شعور کی اہمیت کو پہچان لو گے، اپنی شعور کی خالصیت کو پا لو گے، اپنی گرفت اپنے خیال پہ مضبوط کر لو گے، تو اس کے بعد پھر تمہیں خدا تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ طالب علمانہ گزارشات تھیں جناب، اس کے بعد